بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ طریقت کا حج۔ شریعت کا حج یہ ہے کہ شرائط و فرائض کے ساتھ حج بیت اللہ کیا جائے حتیٰ کہ حج کا ثواب حاصل ہو جائے۔ اگر شرائط کی ادائیگی میں کوئی نقص واقع ہو جائے تو ثواب میں کمی ہو جاتی ہے اور حج فاسد ہو جاتا ہے۔ اس حج کی شرائط یہ ہیں: احرام باندھنا، مکہ معظمہ میں داخلہ، طواف قدوم، وقوف عرفات، مزدلفہ میں رات گزارنا، منی میں قربانی کرنا، بیت الحرام میں داخلہ، طواف کعبہ 7 چکر، آب زمزم پینا، مقام ابراہیم علیہ السلام پر 2 رکعت پڑھنا۔ ان شرائط کے ساتھ حج ادا کرنے کے بعد وہ باتیں حلال ہو جاتی ہیں جو احرام کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں۔ اس حج کی جزا دوزخ سے رہائی اور اللہ کے قہر سے امان پانا ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو اس میں داخل ہوا امان میں ہوا۔ سب سے آخر میں طواف صدر ہے جس کو طواف وداع بھی کہتے ہیں، اور پھر وطن کو واپسی ہے۔ طریقت کے حج کے لیے زاد راہ اور سامان سفر یہ ہے کہ سب سے پہلے کسی صاحب تلقین یعنی پیر کامل کے ساتھ نسبت پیدا کر کے اس سے تلقین حاصل کرے، پھر زبان کے ساتھ دائمی ذکر کرے اور اس کی حقیقت اور مقصد کو سامنے رکھے، اور ذکر سے مراد کلمہ توحید کا زبانی ذکر ہے۔ اس کے بعد جب دل زندہ ہو جائے تو باطنی ذکر الہی میں مشغول ہو، حتیٰ کہ پہلے صفائی اسما کے دائمی ذکر سے تصفیہ باطن کرے تاکہ کعبہ سر اللہ تعالیٰ کے جمال صفاتی کے انوار کے ساتھ ظاہر ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود والوں کے لیے۔ ظاہری کعبہ کا صاف ستھرا کرنا مخلوقات میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جو طواف کرنے والے ہیں، اور باطنی کعبے کی صفائی خالق کے قرب کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ذات پاک کا جلوہ دیکھنے کے لیے نہایت بہترین اور مناسب طریقہ یہ ہے کہ کعبہ باطن کو ما سوائے اللہ سے پاک کیا جائے۔ احرام روح قدسی کے نور سے ہے، پھر کعبہ قلب میں داخلہ، اس کے بعد طواف قدوم، اسم ثانی یعنی اسم اللہ کا دائمی ذکر ہے، پھر عرفات قلب جو موضع مناجات ہے کی طرف روانگی، اور اس میں وقوف اس طریقہ سے کہ تیسرا اسم یعنی ہو اور چوتھا اسم یعنی حق کا ذکر پابندی کے ساتھ کیا جائے۔ پھر مزدلفہ میں آئے جس سے مراد فوائد یعنی باطنی دل ہے، اور 5ویں اور 6 اسماء یعنی حی اور قیوم کو جمع کرے، پھر منا یعنی مقام سر کی طرف توجہ کرے جو مابین حرمین ہے، اور ان دونوں کے مابین وقوف کرے، پھر 7ویں اسم یعنی قہار کے دائمی ذکر سے نفس مطمئنہ کی قربانی کرے، کیونکہ یہ اسم باعث فنا اور حجاب کفر کو دور کرنے والا ہے، جیسے کہ حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کفر اور ایمان عرش کے درے 2 مقام ہیں جو بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان حجاب ہیں، ایک ان میں سے سیاہ ہے اور دوسرا سفید۔ نفس مطمئنہ کی قربانی کرنے کے بعد سر منڈوانے کا عمل ہے۔ اس سے مراد روح قدسی کو 8ویں اسم کے دائمی ذکر کے ساتھ صفات بشری سے پاک صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد 9ویں اسم کو لازم پکڑے اور حرم سر میں داخل ہو جائے، پھر اس مقام میں رسائی حاصل کرے جہاں اعتکاف کرنے والوں کو اپنی بصیرت سے دیکھے، اور 10ویں اسم کے دائمی ذکر کے ساتھ مقام قرب اور انس میں اعتکاف کرے، پھر بلا کیف و تشبیہ اس بلند شان والے پروردگار کے جمال کا نظارہ کرے۔
اس کے بعد اسماء الاصول سے 11واں اسم اور 6 اسماء فروات یعنی 7 اسماء کو لازم پکڑے، اور ان کے دائمی ذکر سے طریقت کے حج کا طواف مکمل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر مقام قرب میں 12ویں اسم کے پیالے سے بدست قدرت شراب طہور پینا ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، یعنی ان کو ان کے پروردگار نے پاکیزہ شراب پلائی۔ اس کے بعد حجاب دوئی اٹھ جاتا ہے اور اس ذات غیر فانی کو اسی کے نور کے واسطے سے بے حجابانہ دیکھنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا معنی ہے جو حدیث قدسی میں فرمایا اہل قرب کو وہ بات حاصل ہوتی ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ ہی اس کا خیال کسی بشر کے دل میں آیا۔ اس کے بعد طواف صدر یعنی وداع ہے جو جملہ اسماء کی تکرار سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر وطن اصلی کی طرف واپسی سے مراد عالم قدس اور عالم احسن تقویم کی طرف مراجعت ہے۔ بہن اور بھائیو، پلیز جسٹ اے منٹ، پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی and comments, like and share our videos to your friends. Thanks for this kind favor۔ یہ مقام 12ویں اسم کے دائمی ذکر سے حاصل ہوتا ہے، اور جو معاملہ اس سے آگے ہے بیان سے باہر ہے، جیسا کہ حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ علوم میں سے ایک علم ایسا ہے جو بہت پوشیدہ ہے، جس کو سوائے علماء ربانی کے کوئی نہیں جانتا۔ جب وہ اس کے ساتھ کلام کرتے ہیں تو اہل عزت ان کا انکار نہیں کرتے۔ عارف علم کی تہ کو پہنچتا ہے، اس کا کلام اس کے حال کے مطابق ہوتا ہے۔ عارف کا علم اللہ تعالیٰ کا راز ہے جس کو اس کا غیر نہیں جانتا۔ یہاں تک حضرت شیخ رضی اللہ عنہ نے صرف 7 اسماء کا ذکر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں طریقت کے حج کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔